اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے انسان کی پوری دنیا پر حکمرانی کی لالچ نے زمین پر بہت سی ہولناک جنگوں کو جنم دیا، جنہیں جیتنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک کی افواج نے جان کی بازی لگا دی۔ انہی افواج میں کچھ سپاہی ایسے بھی تھے جنہوں نے اکیلے ہی ایسے کارنامے سر انجام دیے جو آنے والی کئی نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی سولجرز کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے آپ میں کسی بڑی فوج سے کم نہیں تھے، جنہوں نے تنے تنہا سامنے والی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو آرڈی مرفی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آرڈی لیون مرفی دوسری جنگ عظیم کے سب سے بہترین امریکی فوجیوں میں سے ایک تھے۔ اپنی جنگی صلاحیتوں، بہادری اور شجاعت کے باعث انہیں ان کی فوج کی جانب سے کئی تمغوں سے بھی نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور بیلجیم نے بھی بہادری اور بہترین جنگی مہارت کی وجہ سے آرڈی مرفی کو کئی ایوارڈز دیے۔ محض 19 سال کی عمر میں مرفی کو میڈل آف آنر سے نوازا گیا، جو امریکی فوج میں دیا جانے والا سب سے بڑا اور اعزازی میڈل ہے۔ مرفی کا خاندان کافی غریب تھا۔ 5ویں فیل مرفی فوج میں جانا چاہتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر حملے کے بعد مرفی نے آرمی، میرین اور نیوی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، لیکن کم عمر، کم وزن اور چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بہن سے اپنی عمر کی غلط گواہی دلوا کر اور اپنا وزن بڑھا کر ایک بار پھر فوج میں اپلائی کیا، جس کے بعد انہیں فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ کیونکہ ملک حالت جنگ میں تھا، اس لیے مزید فوج کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوٹی عمر اور قد کے باوجود مرفی آگے چل کر ایک بہترین فوجی ثابت ہوئے۔ ناظرین گرامی، مرفی نے اس دوران بہت سے بہترین کارنامے سر انجام دیے، جس کی وجہ سے انہیں کئی اعزاز بھی ملتے رہے۔ جیسا کہ 10 جولائی 1943 کو سسلی میں گشت کے دوران مرفی نے 2 اطالوی دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ستمبر 1943 میں ہینڈ گرنیڈ سے 5 جرمن فوجیوں کو ہلاک کیا۔ اکتوبر 1943 میں مرفی نے 3 فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے 4 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ 2 مارچ 1944 کو رینک راکیلے رائفل گرنیڈ سے جرمن ٹینک کو تباہ کر دیا، جو ایک ناممکن امر تھا۔ 15 اگست 1944 کو جرمن فوج نے مرفی کی پلٹون پر حملہ کرتے ہوئے مرفی کے ایک قریبی دوست کو مار ڈالا، اور پھر مرفی نے مشین گن سے ایسا قہر مچایا کہ جرمن فوج کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران مرفی نے اکیلے 6 جرمن فوجیوں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کرنے کے بعد 12 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ کچھ اور کارنامے سر انجام دینے کے بعد وہ دن آیا جب مرفی کو ان کی خدمات کی وجہ سے میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ 24 جنوری 1945 کو جب مرفی اپنی پلٹون کے ساتھ گشت پر تھے تو اس دوران جرمن فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ مرفی اور ان کے ساتھی خود کو سنبھال پاتے، جرمن فوج نے ان کے M10 ٹینک پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ مرفی نے حملے کی نوعیت سمجھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جنگل میں چھپ جانے کا کہا اور خود وہاں پر ڈٹے رہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو جرمنز ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان سب کو مار دیتے۔ اس لیے ان جرمن فوجیوں کو الجھائے رکھنے کے لیے مرفی وہیں رک گئے اور اپنے ٹینک پر چڑھ کر مشین گن سے جرمن فوجیوں پر گولیاں برساتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، جس سے جرمن فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ اس ٹینک پر چڑھ کر لوگوں پر گولیاں برسا رہے تھے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، جس سے مرفی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس دوران ان کی جان تو بچ گئی، لیکن جلتے ٹینک پر کھڑے ہونے سے مرفی کے پاؤں جھلس گئے۔ ناظرین گرامی، اس مٹ بھیڑ میں مرفی کافی تھک چکے تھے اور جرمنز ان پر مسلسل گولیاں برسا رہے تھے، لیکن پھر بھی مرفی نے اس جلتے ٹینک پر لگاتار 1 گھنٹے کھڑے رہ کر جرمن فوجیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی اور ان کو مزید آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ اس دوران مرفی نے 50 کے قریب جرمن فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا، جبکہ 6 جرمن ٹینکس کو بھی آگے بڑھنے سے روکے رکھا، جس کے بعد وہ زخمی حالت میں اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگی کارروائی کے وقت مرفی کافی بیمار تھے اور انہیں ملیریا بھی تھا۔ ان کی اس بہادری کی وجہ سے ان کو میڈل آف آنر بھی دیا گیا۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ مرفی کو لڑتا دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا
जैसे एक फौजी नहीं बल्कि पूरी आर्मी जर्मन फौज के खिलाफ लड़ रही हो। इन पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है जिसमें इन्होंने खुद अपना किरदार अदा किया। इस शख्स के बारे में अमेरिकी फौज और अवाम में कई किस्से कहानियां मशहूर हैं और इन्हें बड़े फख्र के साथ बयान किया जाता है। इस हैरानकुन फौजी के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपको जसवंत सिंह रावत के बारे में बताते चले। सन 1962 में भारत चीन के साथ हालते जंग में था। 14,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद अरुणाचल प्रदेश का इलाका मैदान जंग बना हुआ था। यह इलाका शदीद ठंड, मनफी दर्जा हरारत और पथरीली जमीन की वजह से मशहूर है। यह एक ऐसा इलाका है जहां जाने से कबल किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। वहां दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने एक दूसरे पर गोलियां बरसा रही थी। इस दौरान मौसम की खराबी के साथ भारतीय फौजियों की कमी और दीगर नाकामियों की वजह से भारतीय बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन एक शख्स ने वहीं रुकने और चीनी फौज का अकेले मुकाबला करने का फैसला किया, जिसका नाम जसवंत सिंह रावत था। जसवंत सिंह 72 घंटे यानी 3 दिन तक चीनी फौज से लड़ते रहे। वहां की रिहायशी 2 लड़कियों नूरा और शीला ने जसवंत सिंह की काफी मदद की और उसको रसद पहुंचाती रही। जसवंत सिंह ने अलग अलग बंकरों में मशीन गन रख दी और भाग भाग कर बंकरों में जाकर चीनी फौजियों पर गोलियां बरसाते रहे, जिससे चीनी फौजियों को महसूस हुआ कि ऊपर भारत की पूरी बटालियन उनका मुकाबला कर रही है। बदकिस्मती ये कि जसवंत सिंह को राशन पहुंचाने वाले शख्स को चीनी फौजियों ने पकड़ लिया और उससे जसवंत सिंह के तमाम राज उगलवा लिए, जिसके बाद चीनी फौजियों ने चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर कर उस पर हमला कर दिया। जब जसवंत सिंह को महसूस हुआ कि अब उसे पकड़ लिया जाएगा, तो उसने जंगी कैदी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मारकर अपना खात्मा कर लिया। जसवंत सिंह ने अकेले लड़ते हुए 300 चीनी फौजियों को हलाक किया। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उस चौकी का नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और इसकी याद में अब वहां एक मंदिर भी बनवा दिया गया है। दूसरी जानिब यह भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि इसको चीनी सिपाहियों ने पकड़कर फांसी दी थी। चीनी जसवंत सिंह पर इस कदर मुश्तइल थे कि उन्होंने जसवंत सिंह को फांसी देने के बाद इसका सर काट डाला और साथ ले गए। बाज दिफाई माहिरीन जसवंत सिंह की इस कहानी को ख्याली या झूठी कहानी तस्वर करते हैं, लेकिन इस बारे में आप दोस्त क्या राय रखते हैं, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।